الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصاله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے مل کر پڑھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ آج درس قرآن پاک کا آغاز 8ویں پارے سے ہوگا۔ سورہ انعام کا 14واں رکوع ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں جو آیت کریمہ بیان کی گئی اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ کفار قریش مذاق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پرانے مردے زندہ کر کے لائیے کہ جو آپ کی حقانیت کی گواہی دیں، یعنی اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر کے لائیں اور وہ یہ آ کر کہیں کہ جو حضور کہہ رہے ہیں یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے، یا کوئی فرشتے ہم پر اتاریے کہ جو ہم سے آپ کی صداقت کے متعلق گفتگو کریں، یعنی وہ فرشتے اس بات کی گواہی دیں کہ آپ سچے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا اور انہیں بتایا گیا کہ اے محبوب آپ کچھ بھی کر لیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور ان سے مردے کلام کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے، یعنی جو بھی یہ دلائل مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ ان کے سامنے لا کر رکھ بھی دیتے، تو فرمایا ما كانوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں بہت سارے جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں جو کہ آدمیوں میں سے ہیں
اور جنوں میں سے شیطان، یعنی آدمیوں اور جنوں کے شیطان، کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو، کہ بعض کی طرف بناوٹ کی بات دھوکے سے وہ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کو بتایا گیا کہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو جنات شیطان ہے اور ایک انسانوں میں شیطان ہے۔ انسانوں میں شیطان کس طرح سے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف کام کرنے کی رغبت دے، وہ انسانی شیطان ہے، اگرچہ وہ شخص کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو، یا وہ شخص جو ہے عالم ہونے کا لبادہ ہی کیوں نہ ہو رہے، یعنی جو بھی شخص آپ کو شریعت کے خلاف بلاتا ہے وہ شخص شیطان ہے اور وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو، یعنی یہ جو ایک دوسرے پر باتیں ڈالتے ہیں خفیہ طور پر، دھوکے سے بناوٹیں کرتے ہیں، تو اے محبوب ان کا یہ سارے پروپیگنڈا کرنا اور ان کا آپ کے خلاف جمع ہو جانا انہیں کچھ بھی کام نہیں دے گا، آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو ضرور جو ہے وہ کامیابیاں اور بلندیاں عطا فرمائے گا۔ وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں کہ جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور اسے پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور گناہ کمائیں جو انہیں کمانا ہے۔ یعنی ان کفار کے اس مطالبے کی طرف انہی کے دل مائل ہوں گے کہ جن کے ایمان ناقص ہیں، کہ یہ جو کفار مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ جو ہے مردوں کو اٹھا کر لے آئیں، آپ کا فرشتوں کو نازل فرمائیں ہم پر، تو اس کی طرف ان لوگوں کے ہی دل مائل ہوں گے کہ جن کے ایمان کمزور ہیں، ناقص ہیں، لیکن جو مضبوط ایمان والا ہے تو وہ کبھی بھی ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں کے دل مائل ہوں کہ جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور وہ اسے پسند کریں، اور وہ گناہ کمائیں کہ جو انہیں کمانا ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہی ہے کہ جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری۔ یعنی کہ فرمایا کہ کیا جب اللہ نے مجھ پر ایک روشن کتاب نازل فرما دی تو میں تمہارے مشورے پر عمل کروں اور تم سے پوچھ کر دین کا کام کروں، اور تم مجھے کہو کہ آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں تو ہم دین پر آ جائیں گے؟ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، کہ میرے رب نے مجھ پر جو کتاب اتاری ہے میں اسی پر عمل کرنے والا ہوں۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں کہ انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہے تیرے رب کی بات کہ جو سچی ہے اور انصاف میں ہے۔
یعنی جو رب نے فرما دیا کافروں کے بارے میں اور جو رب نے بتا دیا اسلام کے بارے میں، وہ بات بالکل سچ ہے، برحق ہے کہ اسلام حق مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ حق نہیں ہے، سارے مذہب باطل ہے۔ اگر کوئی مذہب رب کے یہاں پسندیدہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، وہو السمیع العلیم، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہنے پر چلے گا تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے رشتوں سے، ایسے معاملات سے جڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اسلام کے مخالف چلنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ڈائریکٹ کہہ دے گا کہ آپ اسلام سے دور ہو جائیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کام ایسا کہ جو شریعت کے خلاف ہے ہمارے معاملات میں، جیسے کہ ہماری شادی بیاہ کے رواج ہیں، ہمارے بچے کی پیدائش پر عقیقے وغیرہ کے رواج ہیں، اسی طرح دیگر دعوتیں وغیرہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ وہاں بے پردگی کا معاملہ ہے یا وہاں پر جو ہے گانے بجانوں کا معاملہ ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پروگرام ہے، خوشی کا موقع ہے، تو تھوڑا بہت چلتا ہے، تھوڑا آپ جو ہے نا گانا بجانا تو ہوتا ہے نا، کہ بچے کی شادی ہے دھوم دھام سے ہونی چاہیے، تو دھوم دھام کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دھوم دھڑکا ہونا چاہیے، کہ ڈھول بازے ہونے چاہیے، گانے بازے ہونے چاہیے، اور لڑکا اور لڑکیوں کا اختلاط ہونا چاہیے، تو اس چیز کو جو ہے نا وہ دھوم دھام سمجھتے ہیں۔ تو ایسا اگر ہم کوئی بندہ مذہبی ذہن رکھنے والا بھی ہو تو وہ بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور پھر اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے ایک بظاہر مذہبی آدمی ہے، مذہب کو سمجھتا بھی ہے، لیکن ان ایونٹس پر وہ بھی ان راستوں پر چل پڑتا ہے کہ جو راستے رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور کس وجہ سے؟ کچھ لوگوں کی، کچھ رشتہ داروں کی بات کو مانتے ہوئے، بالخصوص خواتین کی بات، کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے بچے کی شادی ہے، ہمارے بھائی کی شادی ہے، ہم تو یہ کریں گے، ماں بولتی ہے میرے بیٹے کی شادی ہے، میں تو یہ کروں گی۔ تو اس طرح بہت سارے رشتوں میں انسان ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ ان رشتوں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے رب کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تو ایک مثال ہو گئی، دوسرا یہ کہ کچھ ایسے لوگوں سے ہمارے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں کہ جن کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی کچھ لبرل ذہن والے لوگ ہوتے ہیں، سیکولرزم والے ذہن ہوتے ہیں کہ جو آپ کو مذہب پر چلنے سے روکیں، اسی طرح کچھ بد مذہب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار ایسے لوگوں سے اس طرح کے تعلقات قائم کر جاتے ہیں کہ جو تعلقات ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، کسی بد مذہب کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس کی گھر میں کوئی ایونٹ ہے تو ہمیں اس میں چلے گئے، اب اس کے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو اسلام مخالف بہت سارے معاملات کیے گئے کہ جو آپ کے عقیدے کے بھی مخالف ہیں، لیکن آپ کیا ہیں، آپ مجبور ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک تعلقات قائم ہوئے ہوئے ہیں، تو آپ کو مجبوراً اس کے ساتھ جو ہے وہ سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو غور کرنا چاہیے، انسان میں سب سے پہلے جو چیز دیکھنی چاہیے وہ ہے مذہب اور اسلام، کہ اپنے دین کو دیکھنا ہے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے، کسی اور کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ سامنے والا برا مان جائے گا
اسے کیا وہ کیا سوچے گا، وہ جو بھی سوچے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے۔ اگر اس کے راستے پر چلیں گے تو ہم ہدایت یافتہ ہیں، اگر دوسروں کے راستے پر چلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی بندہ ایمان پر چلتا رہے اور دینی کام کرتا رہے، لیکن ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر کہیں مرتے وقت ایمان ہی ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے سننے والے، اگر زمین میں بہت سے لوگوں کی تو بات پیروی کرے گا، سنے گا، تو ضرور وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں، وَإِنْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نرے انکلے دہراتے ہیں، یعنی کہ تخمینے لگاتے ہیں اپنی طرف سے۔ یہ کافروں کے بارے میں باتیں ہیں کہ اپنی طرف سے جو ہیں وہ باتیں گڑتے ہیں، اپنی طرف سے تخمینے لگاتے ہیں، اپنی طرف سے گمان کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، اور بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتاؤں کو، یعنی وہ رب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہکا ہے اور کون جو ہے ہدایت یافتہ ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتوں پر یقین رکھتے ہو۔ یعنی ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہو، مگر یہ کہ شرط یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جس بھی جانور پر اللہ کا نام پڑا گیا ہو اسے کھا سکتے ہیں، تو اب چاہے اس جانور کو کسی ہندو نے کاٹا ہو، کسی ایسے بد مذہب نے کاٹا ہو کہ جس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچ چکی ہو، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کاٹنے والا بھی مسلمان ہونا چاہیے، ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہونا چاہیے، دل میں اس کے ایمان ہونا چاہیے، پھر وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹے تو وہ جانور جو ہے ہمارے لیے کھانا حلال ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا مگر جو تمہیں اس سے مجبوری ہو، یعنی کہ تم کس طرح اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور سے منہ موڑ سکتے ہو، کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اس جانور کو تم اپنی طرف سے حرام کیسے ٹھہرا سکتے ہو۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو یہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ جب 11ویں شریف کا مہینہ ہوتا ہے تو بہت سارے حضرات ہمارے یہاں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں شریف کے سلسلے میں جو ہے وہ گائیں ذبح کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہے تو لہٰذا یہ حرام ہو گئی۔ حالانکہ جس وقت اس گائیں کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو ذبح کے وقت جو ہے وہ حضور غوث اعظم کا نام لے رہا، بلکہ اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ یہ حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کی نیاز کے لیے ہے، یعنی یہ گائے جو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کا جو ثواب ملے گا یہ ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور جس وقت وہ اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹ رہے ہیں۔
تو جب جس جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا اور کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے، پھر اس جانور کو حرام ٹھہرانا اور یہ کہنا کہ یہ جو گوشت ہے یہ تو حرام گوشت ہے، کہ یہ تو حضور غوث اعظم کے نام کی گائے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، حضور غوث اعظم کے نام کی گائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ذبح کے وقت بھی حضور غوث اعظم کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 11ویں شریف کی نیاز کے لیے گائے لائی گئی ہے، یہ اس لیے لائی گئی ہے کہ جب ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو اس کی قربانی کا جو ثواب ہے وہ ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یہ نیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے گھر میں اگر چھوٹا بچہ پیدا ہو تو ہم اس کا عقیقہ کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ میرا بیٹے کا عقیقہ ہے۔ یہ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بکرے کس کے ہیں تو آپ کہیں گے میرے بیٹے کے عقیقے کے بکرے ہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ ذبح کے وقت آپ کے بیٹے کا نام لیا گیا۔ اب کیا یہ بکرے بھی حرام ہو گئے کہ اگر یہ آپ کہہ دیں کہ یہ میرے بیٹے کے عقیقے کے بکرے ہیں تو کیا یہ بھی غلط ہو گیا؟ نہیں، بلکہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں عقیقے کی نیت سے لایا ہوں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا تم پر حرام جانوروں کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، حرام چیزوں کی تفصیل بیان ہو چکی ہیں، مگر یہ کہ تمہیں ان حرام کاموں پر اگر کوئی مجبور کر دے، یعنی کوئی زبردستی کہے کہ تم یہ کھاؤ، یا تم ایسے مجبور ہو جاؤ کہ کچھ بھی موجود نہ ہو سوائے حرام کے، تو اتنی مقدار کہ انسان اپنی جان بچا سکے اتنی مقدار کھانے کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی اس وقت کہ جب کوئی مجبوری ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک بہت سارے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بغیر جانے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، یعنی جو گناہ انسان ظاہری طور پر کرتا ہے اسے بھی چھوڑنے کا منع کیا گیا، اور جو گناہ انسان چھپ کر کرتا ہے اسے بھی چھوڑنے کا منع کیا۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ یعنی انسان اگر یہاں دنیا میں لوگوں سے چھپ کر گناہ کر بھی لیتا ہے تو وہ رب تو دیکھ رہا ہے، تو جب وہ رب دیکھ رہا ہے تو کل قیامت کے دن وہ اس کی جو ہے سزا بھی دے گا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب بھی انسان گناہ کی طرف جائے تو اس کا ذہن میں ایک تصور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان کسی بھی گناہ کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اسے نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور وہ بے شک اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بغیر کسی علم کے جو لوگ آپ سے جھگڑا کریں گے دینی مسائل میں، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں دین سیکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ خواہ آپ کوئی دینی کام سر انجام دے رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالنے کے لیے یا محض آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے وہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں کریں گے، جس سے آپ ان سے جھگڑا کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کے ذہن میں ایک ایمان اور جو اس کا عقیدہ آپ کے ذہن میں مضبوط ہے اس میں جو ہے وہ
تھوڑا بہت اس کے اندر جو ہے وہ شک پیدا ہو جائے. تو لہٰذا ایسے لوگوں سے بالکل دور رہنا چاہیے. آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بظاہر کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے بس آپ سے جھگڑا کرتے رہیں. تو یہ شیطان کے دوست ہیں کہ جو بغیر کسی علم کے صرف جھگڑا ہی کرتے رہتے ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم مشرک ہوگے. یہاں رکوع کا اختتام ہوا. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اگلے رکوع کی ابتدا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس کے لیے ایک نور کر دیا کہ جس سے لوگوں میں چلتا ہے. كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے والا نہیں. یعنی کہ وہ جو مردہ تھا، اس سے مراد ہے کہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، تو رب نے اسے ایمان کا نور عطا فرمایا، اور ایسا نور عطا فرمایا کہ لوگوں کے درمیان اس نور میں چلتا ہے. تو فرمایا کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، یعنی کفر کے اندھیروں میں ہے، اور وہ اس اندھیروں سے کبھی بھی نکلنے والا نہیں ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاست پھینکی تھی معاذ اللہ، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی. سیدنا امیر حمزہ فاعل الخیرات کاشف الکربات رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت آپ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، آپ شکار پر گئے ہوئے تھے. جب واپسی پر انہیں پتہ چلا تو آپ غصے میں آ گئے اور اپنا تیر کمان لیے ہوئے اسی حالت میں ابو جہل کے پاس پہنچے. قریب تھا کہ کمان سے اس کا سر پھاڑ دیتے، تو ابو جہل جو ہے وہ خوشامد کرنے لگا اور بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، تم انہیں کچھ نہیں کہتے. تو آپ فرمانے لگے کہ تم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہے کہ خود پتھر کی مورت بناؤ اور اسے خود پوجنے لگو. یہ کہہ کر حضور کی خدمت میں آ کر ایمان لے آئے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ ابو جہل کے پاس سے ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی طرف سے جو ہے وہ ابو جہل سے بدلہ لیا ہے، تو اب آپ خوش ہیں نا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری خوشی تو اس میں ہے کہ اے چچا آپ ایمان لے آئیں. تو کہا یہ بات ہے؟ تو کہا ہاں. تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر سیدنا امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ ایسے اسلام میں داخل ہوئے. اللہ اکبر، کیا شان ہے آپ کی کہ غزوہ بدر میں بھی آپ اس طرح لڑتے رہے بہادروں کی طرح کہ کئی کافر آپ نے مار دیے. اور جب بات غزوہ احد کی آئی تو اس بار کہا کہ زیادہ طاقت سے لڑوں گا، تو اپنے لیے ایک ہاتھ میں ڈھال نہیں رکھی بلکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے میدان میں اتر گئے، اور جہاں جاتے وہاں کافروں کی صفوں کو الٹ پلٹ کر دیتے. بڑی بہادری کے ساتھ آپ نے غزوہ احد میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور پھر اسی جنگ میں آپ کو شہید کر دیا گیا. اور آپ کے شہید ہونے پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا اور آپ بڑے رنجیدہ ہوئے. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو ورع الورع ہے. آپ امیر طیبہ ہیں. سارے طیبہ میں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان کی مہمان نوازی آپ فرماتے ہیں اور بڑے کریم ہیں, بڑے کرم کرنے والے ہیں کہ جو بھی وہاں جاتا ہے اپنی دل کی مراد لے کر جو کچھ وہاں پر ان کے دربار پہ جا کر ان سے مانگتا ہے تو وہ ضرور عطا کرتے ہیں. اور عشاق جو ہیں وہ جب مدینے جاتے ہیں تو ان کا ایک اصول ہے کہ پہلے سیدنا حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہے, ایک سلسلہ ہے کہ جو پہلے آپ کے چچا حضرت سیدنا حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, پھر وہاں سے اجازت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے اور ہمیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی زیارت عطا فرمائے. فرمایا کذالک زجنا للکافرین ما کانوا یعملون, یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال اچھے کر دیے, مزین کر دیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا, اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سردار کیے کہ اس میں مکر کریں. کہ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے سرداروں کا بگڑنا قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. جیسے کہ یہاں فرمایا نا کہ ہم نے ہر بستی میں قوم کے سردار کیے کہ تاکہ وہ اس میں مکر کریں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, اور وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں پر اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے, قالوا, وہ کہتے ہیں, لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو ملا. جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو ملا ایسا ہی ہمیں نہ ملے, اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں اپنی رسالت رکھے. حیث یجعل رسالتہ, یعنی کہ نبوت اور رسالت کا ملنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان بڑی نیکیاں کرے, بڑے کام کرے تو اس سے نبوت عطا کر دی جائے یا رسالت عطا کر دی جائے, بلکہ یہ رسالت اور نبوت کا جو ذمہ ہے, جو ایک عہدہ ہے, یہ اب رب جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ, ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب پہنچے گا, بدلہ اس کا کہ جو وہ مکر کرتے تھے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ, اور جسے گمراہ کرنا چاہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے, خوب رکا ہوا کر دیتا ہے, گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے. یعنی کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ بہت سخت ہے, بہت اس میں دشواریاں ہیں, گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کو زبردستی آسمان پر چڑھنے کا کہا جائے, تو کہتے ہیں دین پر چلنا اس کے لیے ایسے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جسے رب تعالیٰ
دین کی طرف لے جانا چاہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یوں ہی اللہ عذاب ڈالتا ہے ان پر کہ جو ایمان نہ لانے والے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دیں اس قوم کے لیے کہ جو نصیحت ماننے والی ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو وہ نیک اعمال کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، تو فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے بہت آدمی گھیر لیے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے دوست کہ جو آدمیوں میں سے ہوں گے وہ عرض کریں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تو فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے۔ یعنی جب رب تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا تو پھر جو وہ انسان کہ جنہوں نے شیطانوں کی پیروی کی ہے اور شیطان کے رستے پر چلے ہیں، تو وہ رب تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہم اس مدت کو پہنچ چکے کہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جسے خدا چاہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ تو کفر کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن کچھ ایمان کی حالت میں گئے لیکن گناہ کرتے ہوئے گئے، تو جو ان کی گناہوں کی سزا ہوگی وہ اس جہنم میں گزاریں گے، اور جب اپنی سزا کو وہ پورا کر لیں گے اور ان کی سزا مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں تاکہ یہ بدلہ ہو اس کا کہ جو وہ کماتے تھے۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اگلے رکوع کی ابتدا ہے۔ یہاں رب تعالیٰ بروز قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے کہ جو جن و انس میں سے اللہ کے راستے پر نہ چلے، رب تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے تھے کہ تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے کہ ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی
وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے دیا۔ یہ بڑا اہم جملہ، دنیا کی زندگی نے فریب دے دیا۔ آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے نا، وہ دنیا سے محبت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، اس نے ہمیں فریب دیا ہو۔ ہم نے سب کچھ، کامیابی کا معیار اس دنیا کی زندگی کو رکھ لیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر اچھی ہے، یہاں کوئی کامیاب نظر آ رہا ہے تو گویا کہ وہی شخص کامیاب ہے۔ حالانکہ حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو کہ اس کا ایمان سلامت ہو، اور وہ اس دنیا میں جو زندگی گزارے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس آرام ہے، اس کے جسم میں ہزاروں بیماریاں ہیں، وہ ہزاروں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس کے پاس کھانے کو جو ہے وہ روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، بیماری کے لیے دوائیاں نہیں ہیں اس کے پاس، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان اس کا مضبوط ہے اور وہ نیک اعمال کرتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، نماز قضا نہیں کرتا، روزے قضا نہیں کرتا، پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر یہ سارے نیک اعمال وہ کر رہا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہے، سب سے بڑھ کر وہی شخص کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کہ جو انسان کو فریب دیتی ہے کہ اس زندگی کے لیے کچھ کر لو، دو پیسے اس کے لیے کما لو، نماز کے لیے جاؤ گے تو دکان بند ہو جائے گی، کاروبار رک جائے گا، پہلے کاروبار کر لو پھر نماز کو دیکھ لینا۔ اولاد ہے، اولاد کو اگر دین پڑھنے میں لگا دو گے، قرآن پڑھنے میں لگا دو گے تو پھر یہ دنیا میں آگے کیسے بڑھے گی، اس کی زندگی کیسے سنورے گی؟ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤ۔ قرآن کی تعلیم تو ضروری نہیں ہے، بس ایک مرتبہ ناظرہ قرآن پڑھا لیا بہت ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا لیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دین کو ترجیح دینی چاہیے، دینی کام کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ کیا مطلب اس آیت میں دو مسئلے بیان ہوئے۔ ایک یہ کہ رب تعالیٰ بغیر بد عملی کے عذاب نہیں بھیجتا، کہ اگر کوئی شخص بے عمل نہ ہو اور اس پر عذاب آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی بستی پر اگر عذاب آتا ہے کہ ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور دوسرا اس میں کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ بغیر نبی کی تبلیغ پہنچے کسی کو بد عملیوں کی سزا نہیں مل سکتی، لہٰذا مشرکین کے فوت شدہ بچے دوزخی نہیں، نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور زمانہ فطرت کے جو لوگ توحید کے ماننے والے تھے وہ لوگ بھی دوزخی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو زمانہ فطرت تھا، کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا زمانہ تھا، اس میں کوئی بھی نبی نہیں آیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ توحید کے قائل تھے، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ جنتی ہیں، دوزخی نہیں ہیں۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی ہیں، حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب بھی ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ایمان پر ہیں، انہیں دوزخی نہیں کہا جا سکتا۔ تو فرمایا یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں، یعنی کہ جو جیسا عمل کر کے آئے گا اس سے ایسا ہی
جنت میں مقام عطا کیا جائے گا۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے محبوب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے، بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر اے لوگو وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تم اگر اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے اور اس کے دین کے اوپر نہیں چلتے تو وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے جائے تمہاری جگہ لا دے، جیسے تمہیں اوروں کی اولادوں سے پیدا کیا، جیسے تم یہاں کسی اور کی اولاد سے پیدا ہوئے ہو اور ابھی یہاں موجود ہو، تو ایسے ہی رب تمہیں بھی یہاں سے لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، تو اب جاننا چاہتے ہو، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر، یعنی کہ تم بھی اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی کرتا ہوں، ان قریب جان جاؤ گے کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ یعنی جب کافروں کے پاس کچھ کھیتی وغیرہ پیدا ہو جاتی تو وہ کیا کرتے کہ کچھ حصہ نکالتے اپنی کھیتی میں سے اور اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کچھ اپنے بتوں کو پیش کرتے، اور یوں کہتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ بتوں کے لیے ہے، اور یہ سارے ان کے اپنے طرف سے تخمینے تھے کہ ایسا کرنے سے جو ہے وہ ہمارے مال میں برکت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ سب ان کے آباء و اجداد کی گمراہیاں تھیں۔ تو فرمایا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا وہ حکم لگاتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے ساری باتیں کرتے ہیں، یہ حصہ رب کا ہے یہ اسے پہنچے گا، اور یہ حصہ شریکوں کا ہے یعنی بتوں کا ہے یہ اسے پہنچے گا، تو بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور قتل اولادہم شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دیا، اولاد کا قتل بھلا کر دیا کہ لڑکے کو وہ زندہ رکھتے ہیں اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ کیوں بھلا کر دیا؟ کہ انہیں لیردوہم، کہ انہیں ہلاک کریں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ،
اور اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، تو تم انہیں چھوڑ دو اس حال میں کہ وہ بہتان باندھتے ہیں۔ وقالوا، وہ بولے، ھذہ انعام وحرث حجر، یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے، لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے۔ یعنی کچھ کھیتیاں وہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، کچھ مویشی جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اس میں سے یہ لوگ نہیں کھا سکتے، وہ لوگ نہیں کھا سکتے، ہر بندہ اس میں سے نہیں کھا سکتا، کچھ لوگ ہی کھائیں گے۔ جیسا کہ آج کل جو ہندو مذہب ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کے الگ الگ طبقات ہیں، برہمن ہیں اور دیگر ان کے جو اپنے آپ میں اپنے گمان میں انہوں نے جو ہے الگ الگ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، تو ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے بتوں کو چڑھایا جاتا ہے ان میں سے ہر شخص نہیں کھا سکتا، کہ جو فلاں کیٹیگری کا ہوگا، برہمن ہوگا وہ کھا سکتا ہے، شودر ہے تو وہ نہیں کھا سکتا۔ یعنی عجیب و غریب ایک طرح کے جو نا انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ تو اسی طرح یہ کفار مکہ جو تھے، یہ کافر جو تھے، یہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے اور بتوں کے لیے سب کچھ روک دیتے تھے۔ تو فرمایا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی ہیں کہ جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا، کہ یہ جو مویشی ہیں یہ اب بتوں کے لیے ہو گئے ہیں، اب ان پر چڑھنا حرام ہے، یعنی ان پر اب سواری نہیں کر سکتے، ان پر سواری کو حرام قرار دے دیا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشیوں کے ذبح اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جانور ایسے ہی چھوڑ دو، ان پر کوئی سواری نہیں کرے گا، کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، تو یہ سب اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا کہ جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، وہ کہتے کہ جو کچھ ان چوپایوں، ان مویشیوں کے پیٹ میں ہیں وہ ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ یہ بھی اپنی طرف سے ایک بات کرتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ عجیب قانون کہ اگر جو مویشی کے پیٹ میں بچہ موجود ہے وہ پیدا ہوگا تو وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، اگر زندہ پیدا ہوا، اور اگر مردہ پیدا ہوا تو سب لوگ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں بے وقوف اور جہالت سے، بے وقوفی کی وجہ سے اور جہالت سے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، یعنی ایک تو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، یعنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، اسے دفنا دیتے ہیں، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو کہ یہ نہیں کھا سکتے، یہ تو بتوں کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ سارے بہتان وہ اللہ پر باندھتے ہیں۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، وہ بہکے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی۔
سیدنا مولانا محمد کرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگلے رکوع کی ابتدا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ اب رب تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جس رب کی تم نافرمانی کرتے ہو، جس رب کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوچھتے ہو، وہ رب کیا ہے؟ وہ رب وہ ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہ رب ہے کہ جس نے پیدا کیے باغ، کچھ زمین پر چھپے ہوئے ہیں اور کچھ زمین سے اوپر، یعنی زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، اور کھجور اور کھیتی کہ جس میں رنگ رنگ کے کھانے ہیں، رنگ برنگی کیا ہیں؟ کھانے ہیں، اور زیتون اور انار کہ کسی بات میں ملتے ہیں اور کسی میں الگ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، انگور ہے، پھل ہیں، قسم قسم کے پھل ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اگر بات کریں کہ موسمبی کو دیکھ لیں اور جو مالٹے ہیں انہیں دیکھ لیں، کینو دیکھ لیں، یہ سارے شکل میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس رب کی کیسی شان ہے کہ بظاہر دیکھا جائے تو چھلکا بھی ایک جیسا نظر آتا ہے، لیکن اگر ان کے ذائقے چیک کیے جائیں تو موسمبی اگر کھائی جائے تو میٹھی نظر آتی ہے، اور اگر جو مالٹا ہوتا ہے، کینو ہوتا ہے، وہ کھایا جائے تو اس کا ذائقہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے کہ ایک ہی زمین سے ایک ہی کھاد بوئی گئی ہے، لیکن معمولی بیج کے فرق سے کیسے کیسے پھلوں کے اندر جو ہے مختلف ذائقے بھی آ جاتے ہیں، مختلف اس کے اندر رنگ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ اس رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جتنا اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا پھل جب پھل لائے تو اسے کھاؤ اور اس کا حق دو جس دن اس کی کٹائی ہو، یعنی عشر ادا کرنا، کہ جب کھیتی باڑی انسان کر رہا ہے تو جو کھیتی اگتی ہے اس میں جب جب کھیتی آئے گی اس کا عشر ادا کرنا ہو۔ جیسے زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، ایسے اناج کا عشر ادا کیا جاتا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو ہمارے بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ بوجھ تو نہیں اٹھاتے لیکن ہم ان سے بہت سارے دیگر فائدے اٹھاتے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی قدموں پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 نر اور مادہ ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آذکرین حرم ام الانثیین، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی ایک جوڑا بھیڑ کا ایک جوڑا بکری کا، تو تم جو اس کے حمل کو حرام ٹھہراتے ہو، یا تم کہتے ہو کہ یہ اگر
لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی، یعنی کہ اگر جانور میں نر پیدا ہوا یا مادہ پیدا ہوئی تو یہ حکم ہوگا، وہ حکم ہوگا، تو یہ سب تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تو تم اسے حرام ٹھہراتے ہو، تو بتاؤ کس دلیل سے حرام ٹھہراتے ہو؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ قل، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ بِالْأُنثَيَيْنِ، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے، یعنی اونٹ کا نر اور گائے کا نر، یا دونوں مادہ یعنی اونٹ کی مادہ اور گائے کی مادہ؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب اللہ نے تمہیں ان سب کاموں کا حکم دیا؟ کیا تمہیں رب نے ان سب کا حکم دیا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ اپنی جانب سے، اپنی طرف سے ایک قانون بنا دیا کہ یہ بت کے لیے ہے، یہ لڑکے کے لیے ہے، یہ لڑکی کے لیے ہے، اگر اس کے پیٹ میں حمل ہے، اگر نر ہے تو یہ ہوگا، مادہ ہے تو اس کے لیے ہوگا۔ اپنی طرف سے رب کی نعمتوں کے اندر ایسے حساب کتاب بنا لینا، تو یہ رب فرماتا ہے کہ جس وقت رب نے اس چیز کا تمہیں حکم دیا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو لوگ اپنی طرف سے دین میں باتیں کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں اور شیطان کے پیروکار ہیں، اس کے رستے پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن شوت والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیک یا ذی الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ یا رب مصطفیٰ، ہم تمام کا یہاں جمع ہونا، درس قرآن پاک سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا اس کا ثواب اپنے شائن نشان عطا فرما، اس کا ثواب آقائے تو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلے جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابہ حال، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین اشرم مبشرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام شہدائے بدر و احد و حنین و کربلا، بالخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ، تمام تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت، ائمہ مجتہدین، تمام مفسرین، محدثین، معلم، مدرسین، اولیاء، بزرگان دین، مشائخ، بالخصوص حضور غوث اعظم کے والدین و تیری طرح سے ہماری راج رکھنے والے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدقہ حضور غوث اعظم کا قادریوں میں زندہ رکھ، قادریوں میں موت دے اور قادریوں کے ساتھ حشر فرما۔ حضور غوث اعظم کے صدقے سے اس کا ثواب تمام اولیاء کرام، خواجہ خواجگان، خواجہ
خواجہ غریب نواز، تتقن بخش علی حجویری، بابا فرید گنج، شیخ عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ صابی نور شاہ، بابا خواجہ بابا قطب عالم شاہ بخاری، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں شرکن جنون جرمن جہاں کے معاف فرمائے، بخصوص آج ان کے اعراض منائے جانے حضرت خواجہ عبید اللہ، حضرت خواجہ شیخ محمد گجراتی، حضرت شیخ محمد حیات علامہ عطاء المصطفیٰ نوری کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا ان کے فیض و برکات سے ہمیں مستفیض فرما۔ مولا ہمیں بھی دین کی عظیم الشان خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس کا ثواب تمام اعلیٰ حضرت علیہ خلفاء علیہ صاحبزادہ سعادت خلفاء محدثان پاکستان علامہ شاہ متون صدیق علیہ مصلح حضرت علامہ سید شاہ طرح الحق قادری تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب امیر المجاہدین حضرت علامہ خاتم الحسین رضوی غازی ملت مملک ممتاز حسین قادری غازی عبدالقیوم شہید کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا اس کا ثواب تمام شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس رسالت کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات حاضرین گھر والوں میں سے، سوشل میڈیا کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے جو کوئی اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا درس قرآن پاک کا صدقہ تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، الم، خوف، حزن، سختی، تنگی، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لائے جھگڑے اور جدائی کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائی کی پریشانی، مولا الغرض زندگی کی تمام پریشانیاں ہم تمام سے دور فرما۔ سب کی دلی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما، سب کی دنیاوی کام اور ذمہ داریاں آسان فرما، سب کو تمام شیاطین کے شر سے بچا، سب کو تمام حادثات، ناگانی آفات، خطرناک بیماریاں اور زوال نعمت سے بچا۔ سارے کے سارے شریر جنہوں انس بد عقیدہ، دہشت گرد، چور، ڈاکو، رشوت خور، ملک و ملت کو نقصان پہنچانے والے، امتیوں کو تباہ کرنے والے، اسلام دشمن، خون بالے والے، ان کا ساتھ دینے والے، نبی کے دشمن، نبی کی آل اولاد اصحاب اہل بیت کفرہ امت کے دشمن، اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہو تو انہیں دے، ورنہ انہیں جلد کیفر کردار تک پہنچا، عبرت کا نشان بنا۔ مولا جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد کسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو۔ اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنے رات چگنے ترقی عطا فرما۔ مولا اس کے قائدین، مولا اس کے کارکنان کی خیر فرما، مولا ہر ایک کو عظیم الشان کامیابی عطا فرما، جتنے اسیران ناموس و ساتھ ہیں سب کو مولا عظیم الشان رہائی عطا فرما۔ مولا ہمارے امیر محترم کی حفاظت فرما، انہیں حاسدین کے حسد، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ مولا تمام دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، تمام دشمنان اسلام کو مولا نیست و نابود فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔